ایمل کانسی کی کہانی ایک ایسی دستہ ہے جو سننے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وہ ایک پاکستانی شہری تھے جو بلوچستان کے کاسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام 1993 میں اس وقت دنیا بھر میں پھیل گیا جب انہوں نے ورجینیا امریکہ میں CIA کے صدر دفتر کے باہر فائرنگ کی، جس میں 2 CIA ملازمین ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ پاکستان فرار ہو گئے اور کئی سال تک رپوش رہے۔ ایمل کانسی 1991 میں کاروباری مقاصد کے لیے امریکہ گئے تھے۔ وہاں وہ پیغام لے جانے کا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے CIA کی کچھ خفیہ خطوط دیکھ لیے جن سے انہیں ایک شک والی سازش کا پتہ چلا جس میں 5 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس بات پر اس کو اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے CIA کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا کسی دہشت گرد گروپ سے کوئی واضح تعلق نہیں تھا۔ 1997 میں امریکی حکام نے ان کی گرفتاری کے لیے $20 لاکھ کا انعام رکھا۔ بلاآخر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور امریکہ FBI نے مل کر انہیں ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل سے پکڑ لیا۔ ان کی تصویر اور فنگر پرنٹ سے شناخت کی تصدیق ہوئی اور راتوں رات انہیں امریکہ ایجنٹوں کے حوالے کر کے راولپنڈی سے جہاز کے ذریعے امریکہ بھیج دیا گیا۔ اس حوالگی کی کئی وجوہات تھے۔ سب سے بڑی وجہ امریکہ دباؤ تھا، کیونکہ ایمل کانسی CIA پر حملے کے اہم مجرم تھے۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور پاکستان امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گرفتاری میں شامل لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوا۔ سب سے بڑا تنازع یہ تھا کہ ایمل کانسی کو پاکستانی عدالتوں میں پیش کیے بغیر ہی حوالے کر دیا گیا، جیسے بہت سے لوگوں نے پاکستانی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ میں مقدمہ چلا اور ایمل کانسی کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ 14 نومبر 2002 کو انہیں زہریلا انجیکشن لگا کر سزا پر عمل کیا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان میں بہت ہنگامہ کھڑا کیا۔ لوگوں نے اسے پاکستانی خود مختاری پر حملہ سمجھا۔ اس کہانی کا سب سے دکھ دینے والا حصہ ایک امریکی وکیل کا پاکستانی عوام کے خلاف دیا گیا بیان تھا، جس میں اس نے کہا گیا کہ پاکستانی چند ڈالر کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس جملے نے پاکستانی عوام کی جذبات کو بڑھا دیا اور حکومت کا امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے پر شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سفارتی دباؤ، انٹیلیجنس تعاون اور قومی خود مختاری کے مسائل ایک پیچیدہ جال بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی بہت سے سوالات اٹھاتی ہے۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو کے ساتھ۔